بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جب کوئی شخص اپنے حاصل ہونے والے مال کے بارے میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے ہاتھ پر رہنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عیبوں کو ڈھونڈتے رہا کرو، بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے گا اللہ بھی اس کے عیبوں کے در پر ہوگا، اور جس کے عیبوں کے در پر خود اللہ ہوگا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر کے رکھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو اور تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بڑے درجے والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت ہو، اور فرمایا گناہوں میں یہ سب برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران کسی سے کہا چپ رہو تو اس نے لغو بات کی یا اس نے اپنا جمعہ لغو کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب سے بچو کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ثواب کی نیت سے 7 سال مسلسل اذان دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 70,000 افراد کا ایک ایسا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کی خوبصورتی چاند کی سی ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، قحط سے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند، اللہ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا مال لے اور اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہو تو اس کو اللہ تباہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں کی مدد اپنے مال کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کشیدہ روی اور حسن اخلاق کے ساتھ ہی ان کی مدد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے آگے پہنچا دو، وہ ایک آیات ہی ہو، اور جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضعیف اور کمزور لوگ بیٹنے میں میری مدد کرو، کیونکہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو۔ تھینکس فار واچنگ۔